آج شب برات کی رات ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو ہمارا اللہ تو غفور الرحیم ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ بھی ہمارے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہوں، تھوڑی سی بھی میری بیٹی کو تکلیف ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں یہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے یا کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو دل سے لوگوں کو معاف کر دیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ قبروں پہ جا کر اپنے والدین سے ملتے ہیں، روتے ہیں، ان کو ماں باپ نظر نہیں آتے، مگر جب زندہ ہوں تو قدر نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ ہمیشہ قدر کھو دینے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب برات کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ جو شخص کوئی کتنا بھی گناہ گار ہے نا، وہ اپنے اللہ سے توبہ کر لے گا نا، آج کی رات اللہ تعالیٰ سے کہہ دے گا نا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے میری توبہ، ایک بار بھی کہہ دے گا نا، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ چاہے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوں گے نا، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ 15 شعبان کی رات بہت مبارک رات ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی عبادت اور تہجد، اس کے بعد دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ سال کے اندر کیا کیا ہوگا، کہاں کہاں اور کتنی کتنی بارش ہوگی، کہاں امن ہوگا، کہاں پر جنگ ہوگی، کہاں پر لڑائیاں ہوں گی۔ اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال کا اعلان کرتا ہے۔ 15 شعبان کی رات ہے نا، اس کی فضیلت اور اہمیت میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں کہ جب آپ گیم کھیلتے ہیں، جو آپ کا باوا ہے، جب اس کو بونس ملتا ہے تو اس باوے کے اندر کتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے، مطلب اس کے اندر پاور آ جاتی ہے۔ جب وہ پھر گیم میں لڑتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے اندر مطلب اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مبارک راتیں ملی ہوئی ہیں نا، اس میں ہمیں عام راتوں میں جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، اس سے کئی درجے زیادہ ہمیں ثواب اس مبارک راتوں میں ملتا ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات سے سمجھاتی ہوں۔ جس طرح آپ اپنی سم پہ پیکج لگاتے ہیں نا، تو جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو کتنے زیادہ فری منٹ مل جاتے ہیں۔ جب آپ پیکج نہیں لگاتے، جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کے مطلب کہ زیادہ پیسے کٹتے ہیں۔ سیم اسی طرح ہی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیں مبارک راتیں ملتی ہیں نا، تو ہم اس میں جب عبادت کرتے ہیں ہمیں کہیں حصے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو جب ہم عام راتوں میں عبادت کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں اتنا ثواب نہیں ملتا۔ یہ جو کچھ خصوصی پیکج ہیں نا، یہ سال میں ہمیں ملتے ہیں۔ یہ سال میں ہمیں 4 ہیں جو کنفرم راتیں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کا کنفرم ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ جو 4 خصوصی راتیں ہیں نا، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک جمعے کی رات، جو جمعے رات کی رات ہوتی ہے نا، وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ تو جمعے رات کی جو رات ہے نا، وہ جمعے کی ہی رات کہلاتی ہے۔ یہ عام جو دن ہوتے ہیں نا، ان کی راتوں سے زیادہ فضیلت والی رات جو ہے نا، وہ جمعے کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری رات ہے وہ ہے عید الفطر کی رات۔ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ جو باقی جو دوسری 2 ہیں، وہ ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے اور ایک ہے شعبان، یہ جو 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی رحمت اور کرم فرماتا ہے۔ 15 شعبان کی رات اتنی برکتوں والی رات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو اس طرح مثال سے بیان کیا ہے کہ بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس جانور بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑ یا بکریاں ہیں نا، جو ان کے بال ہیں نا، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، اتنے بالوں کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پچھلی 15 شعبان سے لے کر اس 15 شعبان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، یہ روزہ ان کی معافی کروا دیتا ہے۔ تو ایسی راتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یقین مانے میں یہ آج 15 شعبان کی رات ہے، تو میں یہ وائس کر رہی ہوں تاکہ میں نا آپ نے جو میں نے یوٹیوب چینل بنایا نا، میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یقین مانے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جلدی سے یہ وائس کر رہی ہوں کہ نا بعد میں عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت عطا کرے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں نا، اب دیکھیں دونوں ابھی اٹھی ہوئی ہیں، ابھی سوئی نہیں ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سو جائیں تو اس کے بعد پھر میں عبادت کروں۔ آپ یہاں تک ویڈیو میں آ چکے ہیں تو میرے لیے بھی دعا ضرور کریے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے پریشانیاں غم سب ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، یقین مانے ہم تو عام دنوں میں ہی جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرتا ہے۔ ابھی ہم نیکی نہ بھی کریں
تو ہم ابھی سوچ ہی لیں نا کہ ہم لوگوں نے نیکی کرنی ہے، ہم خیال ہی کر لیں تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس طرح ہی اگر ہم لوگ بدی کا سوچ لیں کہ ہم نے یہ بدی کرنی ہے لیکن ابھی ہم نہ کریں تو پھر یقین مانیں کہ وہ بدی نہیں لکھی جاتی جب تک وہ بدی نہ کی جائے۔ جب وہ بدی کرو تو پھر وہ لکھی جاتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی کا سوچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، اور جب ہم لوگ بدی کرتے ہیں نا، بدی کا سوچتے ہیں تو نہیں لکھی جاتی۔ جب ہم بدی کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری بدی ایک ہی لکھتا ہے، مطلب 10 بدی کا ہمیں گناہ نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، تو ہم پہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہمارے گناہوں کو تو ہمیں اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی لکھتا ہے، اور ابھی ہم نیکی کا ایک کا سوچتے ہی ہیں تو ہماری ایک نیکی لکھ بھی دیتا ہے، اور جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو پھر ہماری 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، ہم جتنا شکر ادا کریں یقین ماننے کم ہے۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، 9 بجنے والے ہیں، بس اب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے ضرور لائک کرنی ہے اور کامنٹ ضرور کرنا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور صبح کا روزہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ میں بھی صبح کا روزہ رکھوں گی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، کامنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے، میں انتظار کروں گی، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔